نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی اور نقشبندی آج جو ویڈیو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جو عقیدہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں فقہ اکبر میں، ان کے جتنے بھی ایپیسوڈز گزرے ہیں، اب اس طریقے کی صورتحال ہے کہ جو وہاں پر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں نا، اب وہ سب کا سب یا اس میں سے کچھ جو عقیدے اور بھی ہیں ان کی میں قرآن سے تفصیل کروں گا۔ آج جو ہے ایمان کفر کی بات ہے، آج جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ اللہ کی مہربانی سے سورۃ البقرہ پارہ 3، ٹھیک ہے جی، اس کی آیت نمبر 257 کے تحت میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر تقریباً 3 پروگرامز میں کرنے کی کوشش کروں گا، یا 4 میں اس کو ختم کر دوں، 3 میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ ایک تو میں آج اس میں بتاؤں گا کہ یہ کفار کون ہے، مومن کون ہے۔ پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ظلمات اور نور سے کیا مراد ہے۔ پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ طاغوت کون ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب یہ ہو جائے گا تو آپ کو پھر اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم آج کل جو یہ لونڈے لپاڑے جنہیں میں کہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے نا تو ان پر کنٹرول ہے سوائے پاکستان کے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو آزادی ہے، ورنہ پوری عرب دنیا میں اس قسم کا کوئی بندہ اٹھ کے نہیں آ سکتا۔ وہاں پر علماء ازہر جو ہے تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب آیت یہ ہے، پہلے آپ آیت سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 257 سورۃ البقرہ اور پارہ نمبر 3، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ دوست ہے طاغوت کے۔ وہ کیا کام کرتی ہے طاغوت؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو نور کی طرف سے، روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو روشنی سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اب ہم جی میں اس عقیدے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، محبہم و متولی امرہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے امور کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے امور کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، ان کے جو بھی کام ہے اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ یہ یاد رکھیں، ولی 2 قسم کا ہے۔ ایک ولی وہ ہے کہ جو عام ہے، ایک ولی وہ ہے جو کہ خاص ہے۔ ولی عام جو ہے نا، یہ وہ ہے کہ جو صرف ایمان لے آئے، یعنی ایک کافر ہے، وہ جب ایمان لے آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب وہ ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا بن گئے جی؟ اس کے امر کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کے نگہبان بن گئے۔ اس کے تمام امور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان سے پناہ دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس جو ہے جو اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ کتنا خود کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آگے چل کر میں اب اس کو سب کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ اور مومن آمن سے مراد یہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان لانے کا ارادہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کے ایمان لانے کا ارادہ کرے، جب وہ قصب کرے اس کا، جب وہ نیچے بندہ قصب کرے، ارادہ کرے، نیت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو اپنی مدد سے
پورا کر دیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا معنی آتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کے امور کے لیے گواہی بھی کرتا ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے جو وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اور اس کو باتیں سمجھ آتی ہیں پیغمبروں کی یا اولیاء اکرام کی جو آج کے دور میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جب سمجھ میں آتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اندھیروں سے مراد ہے ظلمات الجہل، جہالت کی تاریکیاں اور نفسانی خواہشات کا اتباع، اور جو وساوس ہیں اور شبہات ہیں جو کہ کفر کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو شیطان نفس کی مدد سے آ کر انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ظلمات ہے، تو اس کے دماغ میں یہ چیز پڑی رہتی ہے، لیکن جو ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یخرجہم من الظلمات الی النور جو ہے وہ اس کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اندھیرے سے، یعنی جہالت سے، نفس کی پیروی سے، ہوا کہتی ہے خواہش نفس کو، اس کی پیروی سے وساوس اور جو شبہات آتی ہیں، جس طریقے سے جو کفر کی طرف لے جاتی ہیں کہ یہ کیسے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان بیٹھا ہوگا تو شیطان آ کر اس کو وسوسہ دے گا کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، وہ کہے گا اللہ نے، پھر کہے گا انسان کو کس نے بنایا گا، کہے گا اللہ نے، تو آخر میں آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ تو یہ اس طریقے سے وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان وساوس اور شبہات سے بچاتے ہیں۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ایسا وقت آئے تو آپ کیا کہیں؟ جب شیطان یہ کہے کہ اللہ کو کس نے، تو آپ کہیں گے آمنت باللہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ جب آپ یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک نیت کی، ایک ارادہ کیا، آپ نے ایک قصد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو نافذ فرمائیں گے، آپ کے نفوس میں بھی، آپ کے قلب میں بھی، آپ کی روح میں بھی، آپ کے باطن میں اس عمل کا نفاذ ہو جائے گا۔ کس عمل کا؟ اس عمل کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے اور شبہات سے محفوظ فرما دیں گے جو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن چونکہ آپ ایمان لے آئے، جب ایمان لے آئے تو ظاہر آپ نماز پڑھیں گے، آپ روزے رکھیں گے، آپ ذکر کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو اللہ کی مدد آپ کے اس ذکر اور اس کے ساتھ چلتی رہے گی۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور اس کا جو ہے تو تمام جو زندگی ہے وہ لوفری میں اور جو ہے تو بدکاری میں اور بدفعلی میں اور بدعملی میں گزر جاتی ہے، تو اس کے چہرے پہ ایک سیاہی سی ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص جو کہ وہی شخص جب توبہ کر کے نماز روزہ اس کی طرف آتا ہے، اس کے چہرے پر کی وہ سیاہی ہٹ جاتی ہے، انسانوں کو جو وہ پہلے برا لگتا تھا وہ اچھے لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے۔ آگے چل کر میں انشاءاللہ جب تفسیر میں آؤں گا کہ جو اولیاء اکرام کے جو عقائد ہیں وہ کس طرح ہیں، جس طرح آج کل یہ لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں، سارے انجینئر مرزا اور یہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں، ساحر ادیم اور فلانا، یہ سب لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو یہ ہے اور یہ شرک ہے، وہ میں آپ کو قرآن سے ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ اس کو اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ نور کیا ہے؟ میں نے تفسیر آپ کو کر دی کس چیز کی؟ ظلمات کی۔ جہالت بھی ایک اندھیرا ہے، تاریکی ہے، وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ آپ ظاہر ہے کہ ایک جاہل آدمی کو بیٹھ کے 50 دلائل دیں گے، وہ 91ویں دلیل پر جا کر کہے گا ہاں کچھ سمجھ آ گئی، لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی کو پہلی دلیل ہی شروع کریں گے تو وہ آدھے میں کہہ دے گا کہ جی میں سمجھ گیا ہوں، اس کو بس مجھے تھوڑی سی اور وضاحت کی ضرورت ہے، تو وہ کوئی سوال کر دے گا، آپ 2 سوالوں میں اس کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ظلمات ہے نا، یہ بہت بدترین چیز ہے۔ میں اس کے آگے مزید چل کے طاغوت کے تحت اس کی مزید تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ الی النور، نور کیا ہے؟ روشنی، الہدا الموصل الی الایمان، یعنی وہ ہدایت کو روشنی کے ساتھ، نور کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دیا، کیونکہ جب ہدایت انسان کو مل جاتی ہے نا، تو وہ اگر آنکھوں کا اندھا بھی ہو تو اس کی بصیرت جو ہے نا وہ نظریں کھل جاتی ہیں، تو اس کو پوری کائنات میں ایک روشنی وہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہدایت ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا فعل ہے رب کریم کا، ایسی عطا ہے رب کریم کی کہ جو بہت شدید روشنی رکھتی ہے اور آپ کے اندر کی تاریکی کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی ظاہری اگر کوئی شخص اندھا بھی ہو تو اس کو بھی ظاہری آنکھوں کی روشنی نہ ہونا اس کے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنتی۔ کیوں کہ اللہ کا جو نور ہے نا اندر کا، وہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی۔ اس لیے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہیں نا اور وہ دیکھ سکتے ہیں باہر، اگر ان کے اندر کی روشنی نہ ہونا تو باہر کی آنکھ
ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن جب اندر کی روشنی آ جاتی ہے اور ایمان مضبوطی کے ساتھ راسخ ہو جاتا ہے اور وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اپنے ایمان میں اپنے عمل کے ذریعے سے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کی آنکھیں جب کسی نامحرم کو دیکھتی ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں، بلکہ وہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے پاؤں جو ہیں جب وہ اٹھتے ہیں ان کی نگاہیں ان کے پاؤں کے اوپر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ کوئی کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ ان کی سانس جب چل رہی ہوتی ہے تو ہر سانس کا وہ حساب رکھتے ہیں کہ اللہ 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 یا سبحان اللہ یا الحمدللہ، وہ یہ ذکر کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ سانسوں کا بھی حساب وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جو ان آنکھوں کو بھی اللہ کے تابع کر دیتا ہے، یعنی آپ کے ظاہر کو آپ کے باطن کا تابع کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کے باطن کا تابع ہوتا ہے تو آپ کا باطن تو آلریڈی اللہ کے جو ہے تو تابع داری میں ہے۔ جب آپ کا باطن اللہ کی تابع داری میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ کمال ہے، یہ وہ کمال ہے کہ جس کے اوپر میں آگے چل کر جب تفسیر کروں گا اس کی مزید ان کی جو آ رہے ہیں آگے، تو پھر میں وہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، تو وہ کیا چیز تھی جو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہو جاتا ہے اور آپ کامل متبعین میں ہو جاتے ہیں رب کریم کے، جہاں پر آپ کا اخلاص اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ محبوبیت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رب کریم آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ایسا مقام ہے، وہ انشاءاللہ میں قریب آپ کو اس کے اوپر بھی وہ دلائل دوں گا انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ وہ ایمان ہے کہ جو انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اور قرآن میں جہاں پر بھی ظلمات اور نور کا لفظ آیا، جو نظم آئی ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ظلمات سے مراد کفر اور نور سے مراد ہدایت۔ ٹھیک ہے جی، سوائے جعل الظلمات والنور جو سورۃ الانعام میں ہے، اس میں جو ہے نا یہ ظلمات اور نور سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی ہے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تو ان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ان کا دوست کون ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں جی؟ طاغوت یہ ہے شیاطین الجن والانس، جو شیاطین ہیں، شیاطین جن والانس، ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے جی، من الجنۃ والناس، سورۃ الناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں جو ہے تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو بندوں کے دل میں شکوک وسواس ڈالتے ہیں، یہ وہ شیاطین جن اور انس ہے۔ شیاطین میں تو ابلیس اور اس کی پارٹی ہو گئی، ٹھیک جی۔ اور جو انسان ہیں ان کے اندر کعب بن الاشرف اور حیی بن اخطب وغیرہ یہ کفار تھے، اور یہ بہت بڑے کفار کے سردار تھے۔ یہ جب نبی علیہ السلام جو تبلیغ کیا کرتے تھے، جو بھی وہ کرتے تھے، یہ لوگ آ کر جو ہے تو کیا کرتے، آ کر ان کو کہتے کہ اس طرف مت جاؤ، نبی علیہ السلام کی طرف مت جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ فرما رہے ہیں، جو توحید کا درس دے رہے ہیں، اس طرف مت جاؤ، بلکہ کیا کرو، تم جو ہے نا اپنے اس کے اوپر قائم رہو۔ اور ان کو طرح طرح کے جو ہے نا تو وہ گمراہیاں دیتے تھے، اور ان کو جو ہے تو لالچ دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے کیا کرتے تھے، ان کو جو ہے تو روک دیتے تھے۔ اور یہ جو طاغوت ہے، یعنی وہ شیاطین جو جنوں میں سے ہیں اور وہ بھٹکانے والے جو انسانوں میں سے جو میں نے آپ کو نام لیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے امور کے اوپر ان کا غلبہ ہے، اس طریقے سے غلبہ ہے کہ وہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ ان کے زوم میں جو کفار ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہمیں کفر کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اصل میں ایسا نہیں ہے، فی الحقیقت وہ ان کے دشمن ہیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے جائیں نہ۔ جس طرح مدینہ ہجرت ہوئی تو اس وقت لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے والے تھے، اور اس مدینہ شریف کی جو اس وقت کی ریاست تھی نبی علیہ السلام کے بغیر، اس کو بادشاہ بنانے والے تھے، آپ یہ سمجھ لیں۔ لیکن جب نبی علیہ السلام آئے تو سب نبی علیہ السلام کی طرف چلے گئے، اور نبی علیہ السلام کو سرداری بھی دے دی، اور سب جو اپنے جتنا بھی وہ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر عبداللہ بن ابی جو ہے نا تو نبی علیہ السلام سے خفا ہوتا اور منافقت کے راستے پر وہ چلا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ شیاطین بھی آ کر آپ کے اندر کو بھٹکاتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، گمراہ کر کر اور نفسانی خواہش کی پیروی کروا کر۔ دیکھیں کس طرح عبداللہ بن ابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رخ موڑا، اس کا رخ موڑ دیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جو گیا وہ گیا۔ وَيُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، اور ان کی سنت کیا ہے، ان طاغوت کی، یہ نور سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یعنی جو ہدایت کی روشنی ہے، جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے،
جو نفس کے اوپر کنٹرول ہے، جو دل کے اندر اللہ کی محبت کی حفاظت ہے، اس سے نکال کر ابو جہل کی طرح کے ذہن کی طرف لے جاتے ہیں، اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی شکوک و شبہات کی طرف لے جاتے ہیں، اور شہوات میں انہماک کروا دیتے ہیں، یعنی بندے کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ شہوات کے اندر پڑ جائے، اور اس لذتوں سے جو عارضی لذت ہے اور جو انسان میں ایک قسم کی تلخی پیدا کرتی ہے. اگر آپ نے جو ماڈرن سائیکالوجی اگر اس کو پڑھا ہو، اور اگر ماڈرن سائیکالوجی سے پہلے اگر آپ رازی، غزالی اور ابن سینا کی سائیکالوجی میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب انسان ایک برا کام کرتا ہے نا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک کام کرتا ہے تو ایک نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے سیاہی کا، پھر وہ کرتا جاتا ہے گناہ کا اور دل سیاہی سے بھر جاتا ہے. یہ وہ تلخی ہے، یہ وہ سوداویت ہے، یہ وہ سیاہی ہے جس سے انسان کی نفسیات بگڑتی ہے، اور جب انسان کی نفسیات بگڑتی ہے تو اس میں مزید برائیاں پیدا ہوتی ہیں، شیطان کے لیے مزید راستہ ہموار ہوتا ہے، نفس قلب کو مار دیتا ہے، قلب کے اندر اتنی روشنی نہیں رہتی کہ وہ روح کی مدد کر سکے، لہٰذا روح تنہا ہو کر آخر وہ بے ہوشی کے اندر چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اور اس کی روح بھی اس کے لیے کسی کام اور فائدے کی نہیں رہتی. یہیں پر یہی مراد ہے. اور دور جدید میں پاکستان میں جو آج کل یہ لوڑے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، ان میں سر فہرست جو ان کا سردار ہے عبداللہ بن ابی کی طرح جو منافقین کا سردار تھا، وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. یہ وہ طاغوت ہے جس نے اولیاء اکرام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود اللہ تعالیٰ کی توہین کی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آخرت میں منی خدا بنا دے گا ہمیں. اللہ ہم سے 60 سال کی ہماری عمر مانگتا ہے اور ہمیں آخرت کے روز کیا بنا دے گا؟ منی گاڈ. یعنی جو خدا اس کائنات کے اندر اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیج کر یہ بتا رہا ہے کہ میری توحید میں کسی قسم کا شرک نہ کرنا، اور میں جو ہوں نا تمہارے تمام گناہ بخش دوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ میں تمہیں بخش دوں. اللہ تعالیٰ جو غصے ہوتے ہیں وہ اس ظلم پر ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت میں اور ان کی توحید میں کوئی شرک کرے، اور اس نے یہ شرک کیا ہوا ہے. اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا ہے، اس کے لوگوں نے لوگوں کو پیسے آفر کر کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دلوانے کی کوشش کی ہے کہ تم گالیاں دو، میں تمہیں اور پیسے دینا. بات یہ ہے نا. اور دوسری بات ہے قرآن کی تفاسیر، قرآن کے ترجمے یہ غلط کرتا ہے. یہ وہ طاغوت ہے، اس کے وہ سارے ساتھی بھی طاغوت ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. کل ایک بندے نے مجھے میسج کیا کہ جی مجھے بتائے پیرامیٹر کیا ہے اسلام میں مسلمان ہونے کا. میں نے کہا کہ وہ جھوٹ نہ بولے. تو وہ بڑا غصے ہوا، اس نے مجھے کہا میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کدھر لکھا ہوا ہے. میں نے اس کو حدیثیں بھیج دی، اور اتنی زیادہ بھیج دی نا، اس کے بعد اس کو میں بلا رہا ہوں، وہ نہیں آ رہا کہ مجھ سے مقابلہ کرے. انہوں نے مجھے چیلنج کیا ہوا تھا انجینئر مرزا کا. بڑا اچھا نام ہے اس کا، آپ میرے اس پر چلے جائیں، آپ جا کر ہمارے اکاؤنٹس میں دیکھیں، آپ کو وہ مل جائے گا اس کا. اب بات کیا ہے؟ بات یہ کہ یہ سب لوگوں نے یہی کام کیا ہوا ہے. ان میں سے یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے، یہ ولی نہیں ہے، کیونکہ ولی کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا جی انہیں ظلمات، اب یہ ظلمات کی طرف نکال لیا. اب یہ کیا کرتے ہیں جی؟ یہ سبب بن جاتا ہے، انسان کا سبب بن جاتا ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ جو فطرت توحید پر پیدا نہ ہو، لیکن اس کے ماں باپ اگر عیسائی ہیں اس کو عیسائی کر دیتی ہیں، اگر یہودی ہیں یہودی کر دیتی ہیں، اگر مجوسی ہیں مجوسی کر دیتی ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو اس کو کفر کے جو اندھیرے نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے کیا کر دیتے ہیں جی؟ کافر بنا دیتے ہیں. اب بات کیا ہے؟ بات سمپل اتنی ہے جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان طاغوت سے بچنا ہے. یہ طاغوت کی پہچان میں نے آپ کو کروا دی سورۃ البقرہ سے، اور میں نے ان 2 آدمیوں کا نام بھی لے لیا. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو دین کا علم تو ہے نہیں. اب اس نے آ کے جس طریقے سے غلط طریقوں سے جو باہر بیان ہو رہا ہے نا، آپ کو چاہیے آپ استخارے کو لازم پکڑیں. استخارے کو لازم پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جس طریقے سے ہم شان نزول بتا رہے ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتا. میں تفسیر مظہری سے آپ کو یہ تفسیر کر کے بتا رہا ہوں. اور یہ تفسیر اس وقت کی ہے کہ جب نہ دیوبند تھا، نہ وہابی تھے اہل حدیث، اور نہ جو ہے نا کون تھے جی؟ نہ یہ بریلوی تھے جن کے اوپر یہ انجینئر محمد علی مرزا سب کچھ رکھ دیتا ہے. ان کی تو میں کوئی کتاب ہی نہیں پڑھ کے آپ کو بتا رہا، میں سب کا سب آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت جب کہ یہ تھے نہیں عبدالحق محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، امام ربانی، مجدد الف ثانی، تو وہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ، میں وہ عقیدہ بتا رہا ہوں جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. جس وقت نہ انجینئر مرزا تھا، نہ انجینئر مرزا جن کو نشانہ بناتا ہے وہ تھا، وہ تو 1400 سال پہلے تک بھی پہنچ گیا. آج آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان چیزوں کو سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دوزخ کے ساتھی ہیں، دوزخ کے دوست اصحاب، یعنی دوزخ میں جلنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید دیا اور مسلمانوں سے وعدہ کیا، مومنین سے، کہ ان کو جنت میں رکھے گا، اور ان کو یہ وعید دیا، ان کو ڈرایا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو ولی الذین آمنوا، ان کا دوست ہے جو مومنین ہے۔ اور ہر وہ شخص طاغوت ہے جو آپ کو بھٹکائے، آپ کے نفس کی خواہش بھی آپ کی طاغوت ہے، وہ آپ کو کسی اور طرف لے جاتی ہے۔ آپ کے نفس کی لالچ بھی طاغوت ہے، یعنی آپ کے اندر بھی ایک طاغوت چھپا ہے، ایک طاغوت باہر ہے۔ باہر جو طاغوت ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم اور اس طرح کے اور لوگ ہیں، اور جو اندر آپ کے طاغوت ہے وہ آپ کا نفس اور آپ کی خواہشات ہیں، اور یہ ہیں۔ تو آپ ان پر قابو پائیں، باہر کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ خود ذمہ لے لے گا۔ آپ اندر کے اندر قابو پانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر اور باطن کا محافظ ہے۔ جنہوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت یہ ویڈیوز ملتی رہے اور آپ کا دین اور ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنا عشق اور حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنے دوستوں کا عشق و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔